السلام علیکم۔ انسانی زندگی کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو شاید اس کے لیے سب سے مناسب تعبیر یہ ہوگی کہ انسانی زندگی بہتر سے بہتر کو پانے کی ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اب غور کیجئے، ہماری ساری زندگی اسی اصول پر گزرتی ہے کہ ہم جو کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اس سے بہتر کی جستجو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے اندر موجود ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آنے سے پہلے گرچہ ہمارے لیے کتنا ہی زیادہ باعث کشش ہو، جس لمحے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اس لمحے وہ اپنی کشش چھوڑ دیتا ہے۔ اسے بورڈم کی فلسفی کہتے ہیں کہ انسان چیزوں سے بور ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان پھر مزید بہتر چیز کی جستجو میں لگ جاتا ہے، اسے حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں انسان کے ہاتھ اس کے سوا کچھ نہیں آتا کہ بس ایک چیز اس نے پالی، اس کے بعد وہ دوسری چیز، اس کے بعد تیسری چیز، اور ہر چیز پانے کے بعد سوائے بوریت کے، سوائے مایوسی کے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان دولت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، انسان چیزوں کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ اس مسئلے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی لذتوں کو جنت کے تعارف کے اصول پر جنم دیا ہے۔ یعنی یہاں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ گویا کہ نشان راہ ہے اس منزل کا جس کا نام فردوس بری ہے، اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے جس اصول پہ بنائی ہے اصول یہ ہے کہ وہاں انسان کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ الٹیمیٹ خوشی ہے جو انسان کو جنت میں حاصل ہوگی۔ اس دنیا میں کسی انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے چیزوں کو پالے، اکٹھا کر لے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے زندگی میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، چیزیں جو ضرورت کی ہیں انہیں حاصل کیجئے، جو ذوق کی ہیں انہیں بھی حاصل کیجئے۔ اللہ نے اگر دیا ہے جائز راستوں سے تو ان چیزوں کو استعمال کرنے، برتنے، حاصل کرنے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بندہ مومن کے سامنے اصل نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ وہ ایک انٹلیکچل ڈسکوری کرے، اور وہ ڈسکوری یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی لامحدود خوشی اور غیر فانی نعمتوں کو دریافت کر لے، جہاں تسکین کامل ہے، جہاں انسان کی ہر خواہش آخری درجے پہ اور ہر ضرورت مکمل درجے میں اس کی تسکین کی جائے گی۔ تو اس منزل کو پانے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی ہے۔ قرآن مجید اس منزل کا راستہ بھی بتاتا ہے اور اس منزل کو متعین بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ انٹلیکچل ڈسکوری مگر مجھے آپ کو اپنی ذات کی سطح پہ کرنی ہوگی۔ قرآن مجید تو وہ راستہ بتا رہا ہے، لیکن اپنے اندر اس کا ذوق پیدا کرنا، شوق پیدا کرنا، یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یقین کیجئے اس دنیا میں ہم سب سے زیادہ محروم لوگ ہوں گے، اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم اس دنیا کے سب سے کامیاب لوگ ہوں گے، چاہے ہمارے پاس اس دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز بھی نہ ہو۔